انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 124 سے بیان ہے۔ ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا، کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنی چاہیے، اور یہودیوں نے یہ کہا، یہود نے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی ہفتے کے دن کی تعظیم موجود تھی، اور وہ اس دن کی تعظیم کر کے ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، اور ہم اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، ہم اس لیے ہفتے کے دن کی تعظیم کر رہے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم تھی۔ اچھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب انہوں نے ایک بہتان باندھا، یہود نے جھوٹ بولا، انہوں نے کہا ہم تو ہفتے کے دن کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ اس دن کی تعظیم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم تو دیتے ہیں، لیکن جمعے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ان کی پیروی نہیں کرتے بلکہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ یہود نے ایک بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کی تعظیم فرماتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی تو شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم تھی جن سی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم تو دیتے ہیں مگر تعظیم جمعے کے دن کی کرتے ہیں، تو وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اصل میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، ان لوگوں کا، کہ حضرت یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم ہے ہی نہیں۔ یہ جو یہود ہیں جس کی پیروی کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی شریعت میں تو جمعے کے دن کی تعظیم تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس میں بھی جمعے کے دن کی تعظیم تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے جمعے کا دن منتخب فرما لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ یہ نعمت پوری ہونے کا دن ہے، اور جنت میں بھی اسی دن نعمتیں زیادہ عطا کی جائیں گی، جمعے والے دن جو سی ہے۔ تو ہفتے کے دن اصل میں اس آیت میں رد فرمایا جب یہود نے یہ بہتان یا یہ جھوٹ باندھا کہ ابراہیم علیہ السلام ویسے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہیں،
تو پھر ہفتے کے دن کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ جمعے کے دن کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی تو شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم تھی، تو اللہ پاک نے ان کا رد فرما دیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا تھا، نہیں، وہاں پر بھی جمعے کا ہی دن تھا، وہاں پر بھی جمعے کا ہی دن تھا۔ تو اصل چیز یہ کہ ہفتے کے دن کی تعظیم تو ان لوگوں پر فرض کی گئی تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اپنے نبی سے اس وقت اختلاف کیا تھا۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر فرض کی گئی تھی، کن لوگوں پر؟ جنہوں نے اس کے متعلق اپنے ہی نبی سے اس وقت میں اختلاف کیا تھا، جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ جمعے کے دن کی تعظیم کریں اور اس دن کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں جمعے والے دن کے لیے، تو لوگوں نے ان سے اختلاف کیا اور اس کام کے لیے انہوں نے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا۔ تو اصل میں تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت بات مانی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو وہاں پر بھی جمعے کے دن کی تعظیم کا فرمایا تھا، تو اللہ نے انہیں اجازت تو دے دی، مگر پھر اس دن کی عبادت کرنے میں ان پر تھوڑی سی سختی بھی کی گئی، کہ جس کا ذکر اب پیچھے بڑی تفصیل سے پڑھ آئی ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 کے اندر۔ تو ان کی پر سختی کی گئی کہ بھی ہفتے کے دن اب جو ہے نا تم پر شکار کو حرام کر دیا گیا، تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ تو مگر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہفتے والے دن بھی شکار کرنا شروع کر دیا، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا، جس کی تفصیل آپ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 کے اندر پڑھی تھی، کہ پھر ان کے جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو وہ جو بھی 60-70 ہزار جتنے بھی لوگ تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا جن سے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی گئی جن سی ہے۔ تو امام راضی نے لکھا ہے کہ پھر یہود کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو بھی جمعے کا دن دیا گیا، ان کو بھی جمعے کے دن کا حکم دیا گیا، حضرت امام راضی لکھتی ہیں۔ تو نصارہ نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عید ان کی عید سے پہلے ہو، کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عید ان کی عید سے پہلے ہو، اور انہوں نے اتوار کا دن بنا لیا جن سے، یعنی کہ انہوں نے دن اتوار کا رکھ لیا جن سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم بعثت میں تو آخر ہیں، مگر قیامت والے دن سابق ہوں گے، پہلے ہوں گے۔ البتہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی۔ پھر یہ جمعے کا دن وہ دن ہے جو ان پر بھی فرض کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس دن کے اندر اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کی طرف ہدایت دے دی۔ لوگ اس دن میں ہمارے تابع ہیں۔ یہود جمعے کے بعد اگلا دن مانتے ہیں اور نصارہ اس کے بعد والا دن مانتے ہیں، یعنی مسلمان اب جمعہ شریف اور یہود ہفتے کا دن اور نصارہ عیسائی اتوار کا دن جو ان سے۔ تو اصل چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کے دن کی ہدایت ہی نہیں دی، حالانکہ جمعے ہی کے دن کی تعظیم یہود کو کہی گئی تھی، جمعے ہی کے دن کی تعظیم عیسائیوں کو کہی گئی تھی، مگر یہود نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہتان باندھا، جس کا جواب اور جس کا رد اس آیت کے اندر نازل ہوا۔ اور جمعے کے دن کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعے کے دن کی ہدایت ہی نہیں دی، اور جمعے کے دن کو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس امت کو جمعے کے دن کی ہدایت دے دی، ورنہ ان امتوں کو بھی تو جمعے کا دن بتایا گیا تھا، مگر وہ مانی ہی نہیں، ان کا نہیں، ہم نہیں مانتے جمعے کے دن کو۔ اس وجہ سے
اس وجہ سے بھی اس امت کو باقی تمام امتوں پر فضیلت دی گئی۔ ویسے بھی ایک حدیث میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، تو اس وجہ سے بھی اس امت کو باقی تمام امتوں پر فضیلت دی گئی، کیونکہ جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یہ فضیلت دی ہے کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی دن کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور آگے یعنی یہودی ہفتے کے دن میں جو اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرما دے گا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے، کیونکہ یہ یہود ہفتے کے دن میں اختلاف کرتے تھے اور بے ادبی اور گستاخی اور جھوٹ کے اوپر اتر آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرما دے گا کہ اطاعت کرنے والوں کو ثواب عطا کرے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔